دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سنا رہی ہوں۔ اس واقعے کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہوا یوں کہ ایک احمد نامی شخص اپنے کام سے رات بہت دیر سے اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کے کام کرنے کی جگہ اور اس کے گھر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، تو اس نے سوچا کیوں نہ پیدل ہی اپنے گھر جایا جائے۔ جب اس نے 2 گلیاں پار کر لیں تو اسے سامنے سڑک کے کنارے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ اس عورت کے پاس ایک بہت بڑی گٹھڑی بھی تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ وہ بوڑھی عورت اس گٹھڑی کو اٹھا نہیں پا رہی۔ احمد اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور جا کر کہا، آپ رات کے اس پہر یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہیں؟ وہ بوڑھی عورت بولی، بیٹا میں اپنے گھر جا رہی ہوں جو پاس ہی ہے، مگر مجھ سے یہ کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی نہیں جا رہی۔ احمد بولا، اماں جی میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ آتا ہوں۔ دونوں چل پڑے۔ گلی میں ایک گھر کے پاس بوڑھی عورت رک کر بولی، بیٹا یہ ہے میرا گھر، تم اندر آ جاؤ، میں نے پلاؤ بنایا ہے، کھا کر جانا۔ آخر تم نے میری اتنی مدد کی ہے، میں تمہیں ایسے تو نہیں جانے دوں گی نا۔ احمد نے پہل تو انکار کیا، لیکن پھر دل میں سوچا کہ اچھا ہے اس ٹائم کھانا کھا کر ہی جانا چاہیے۔ احمد اس کے اصرار پر رک گیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ وہ بوڑھی عورت احمد کو کمرے میں بٹھا کر اپنے باورچی خانے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں پلاؤ کی ایک بڑی سی پلیٹ لے کر آئی اور اسے لا کر احمد کے سامنے رکھ دیا اور بولی، سارا کھا کر جانا ہے تم نے، یہ صرف تمہارے لیے ہے۔ احمد حیران بھی ہوا اور خوش بھی۔ کمرے میں چونکہ کافی روشنی تھی، اس نے محسوس کیا کہ بوڑھی عورت اتنی بھی بوڑھی نہیں ہے جتنی اسے محسوس ہوئی تھی۔ وہ عورت پلاؤ کی ٹرے رکھ کر پانی لانے پھر باورچی خانے چلی گئی۔ اتنے میں احمد نے پلاؤ کھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی پلاؤ میں گوشت کی بوٹی ڈھونڈنے کے لیے اس نے ٹرے میں ہاتھ ڈالا تو اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہاتھ آ گیا۔ وہ خوف سے کانپنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں، اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ وہ جلدی سے گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھاگا۔ اتنے میں اسے پیچھے سے آواز آئی، کہاں جاتا ہے؟ اپنے ہاتھ تو دیتا جا۔ احمد کا بھاگتے ہوئے کسی جگہ پائنچا پھنس کر پھٹ گیا، مگر وہ پھر بھی اندھا دھند بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے جب اپنے گھر پہنچا تو 3 دن اس کو سخت بخار رہا، وہ بے ہوش رہا۔ لیکن جب اس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تھا، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہوا کہ وہ گھر آتے ہی بے ہوش ہو گیا اور اس کی اتنی طبیعت خراب رہی۔ اس نے گھر والوں کو ساری بات بتائی، لیکن گھر والوں نے اس کی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے سب گھر والوں کو کہا کہ اگر تم لوگوں کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ گھر دکھاتا ہوں اور اس بڑھیا کو بھی دکھاتا ہوں۔ جب سب اس گھر کے پاس گئے تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں تو کوئی شاندار گھر نہیں تھا، بس ایک کھنڈر نما ٹوٹا ہوا ویران سا ایک پرانی سی عمارت تھی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ احمد نے کچھ ایسا دیکھا ہے۔ جب سب اس گھر سے واپس جانے لگے تو احمد کی نظر ایک جگہ پڑے ہوئے ایک گلاس پر پڑی۔ یہ وہی گلاس تھا جو اس بوڑھی عورت نے احمد کے پیچھے سے مارا تھا، جس سے ٹکرا کر وہ بھاگتے ہوئے گر پڑا تھا اور اس کا پائنچا پھٹ گیا تھا۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن نیکی کا پیغام دلوں میں باقی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کی خبر سب سے پہلے ملے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی پیاری
اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔